مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائے اور اللہ پاک ہماری روحانیت میں اور اضافہ فرمائے اس وقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت جی کنا آواز کرنا ان کے مطابق خطبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے یہ 25 منٹ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوني أحببكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات والا صفات کے اوپر لا تعداد بے شمار مرتبہ اللہ اور فرشتوں اور تمام مومنین کی طرف سے صلاۃ و سلام قبول ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج کی مجلس و محفل تقریب سعید، جس کا انعقاد یا انتظام و انصرام محترم و مکرم برادر گرامی حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد بشیر طاہر صاحب نے فرمایا ہے، اور ان کے معاون و ممد درینہ ساتھی اور دوست حضرت العلامہ مولانا محمد علی اظہر صاحب اور حاضرین نے تعاون فرمایا ہے۔ تمام کے تعاون سے اور ان کے انتظام سے آج کی یہ محفل انعقاد ہوتی ہے، اور ان کے اعلان کے مطابق آج کی تقریب ہمارے قبلہ عالم حضور قبلہ پیر قاضی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ اور قاری صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا اصال ثواب کی محفل یہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو ان بزرگوں کے حق میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ جہاں تک ان بزرگوں کے حالات و واقعات کا تعلق ہے،
یہ اچھی طرح جانتے ہیں خطیب الاسلام، خطیب اہل سنت، جن کو پورے پاکستان میں اور یہاں انگلینڈ میں بچہ بچہ جانتا ہے، خطیب الاسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب نیازی، جن کی خطاب، ان کے بڑھاپے کو نہ دیکھے، ان کے خطابات کے جوہر کو دیکھے تو ان کی جوانی جو ہے وہ جو بھولی ہوئی ہے وہ بھی یاد ہو جاتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اب بھی وہ اپنے مدان کو جو ہے وہ کہیں ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جب پاک وطن سے قبلہ عالم کی خدمت میں ہمارے قبلہ پیر صاحب، حضرت صاحب، صاحبزادہ نقشبند صاحب، صاحبزادہ فقیر محمد صاحب، مولانا شیر محمد صاحب حضرت، جب ہم پاک وطن سے یہاں بسوں پہ قافلے کی شکل میں حضرت کی زیارت کے لیے اور عرس میں حاضری کے لیے آتے تھے تو میرا اپنا ایک واقعہ، میں نے کہا اتنی دفعہ ہو گیا ہے حضرت صاحب نے کبھی ملاقات نہیں کرائی، کبھی مصافحہ نہیں کراتے۔ میں دل میں سوچا کمال ہے، ہم پاک وطن سے آتے ہیں اور آ کر جو ہے ان کی زیارت تو ٹھیک ہے، وہ کمرے سے نکلتے ہیں نماز پڑھ کر، جماعت پڑھ کر، جیسے ابھی وہ فرما رہے تھے، اور وہاں صبح کی نماز کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے وہاں جناب ان کو چائے اور یہ جو ہے رس جو ہے وہ پیش کیے جاتے تھے، کسی کی آواز تک نہیں ہوتی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت صاحب نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، تو میں آج ان کے راستے میں بیٹھتا ہوں، جب وہ میرے پاس سے گزرے کہ میں زبردستی ہاتھ جو ہے نا اس کو بوسہ دے، یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، صحیح بات کر۔ اب وہ نکلے، جب میرے پاس آئے نا، میں پتہ نہیں دوسری کے تیسری کے چوتھی صاحب میں تھا، تو جہاں وہ گزرتے تھے ایسے میری طرف دیکھ کر ایسے ہاتھ کر دیا۔ یقین جانے میں حیران، میں نے کہا میرے دل میں یہ بات ہے یارو، جن کے اتنے اونچے مقام اور مرتبے ہیں، تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، جو بحالت ایمان، چونکہ مشائخ ہمارے پیران اعظام، ہمارے روحانی باپ ہیں، جیسے نبی روحانی جو ہے امت کا باپ ہوتا ہے، ایسے شیخ کامل، پیر کامل، وہ اپنے مریدوں کے لیے بمنزل باپ کے ہوتا ہے، وہ روحانی باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبائکا ثلاثۃ، انسان کے تین باپ ہیں، باپ نکلا یاد سے، والدانی، ایک وہ باپ ہے جس کے ہاں تم پیدا ہوئے ہو، جس کے گھر پیدا ہوئے ہو، ایک وہ تمہارا باپ ہے، زوجنی، ایک تمہارا وہ باپ ہے جس نے تمہیں اپنی لذت جگر، اپنی بیٹی نکاح میں دی، علمنی، ایک تمہارا باپ وہ ہے جس نے تمہیں علم دین پڑھایا، خیر الابائے ما علمکا، سرکار فرماتے ہیں عزت و احترام اور تعظیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے وہ ہے جس نے تمہیں قرآن اور حدیث پڑھائی۔ آج کتنے دکھ کی بات ہے جہاں مولوی جو ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، علم حدیث پڑھاتے ہیں، اور ان کو ہم اچھی نگاہ سے ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے آج دنیا میں ہماری عزت و آبرو نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اب چونکہ یہ مضمون نکل جائے گا میرے موضوع سے، ورنہ میں عرض کرتا بھی باپ ہونے کا کیا مطلب ہے،
ज़बद क्या हम अपने सास और ससुर जिसे कहते हैं उनकी इज्जत और ताज़ीम करते हैं, उनके हकूक क्या है, वालिदैन के हकूक क्या है, उस्ताद के हकूक क्या है। तो बात लंबी हो जाएगी, उतने सिर्फ एक छोटी सी बात हजरत मौला कायनात के हवाले से अर्ज करता हूँ। हजरत मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने, जिस इंसान ने मुझे एक लफ्ज, एक कलमा पढ़ाया, हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मैं उसका गुलाम हूँ, खा वो अपना गुलाम रखे, खा मुझे भेज। आज हमारी ये ताकत और हमारी हालत ये कहाँ है। अभी शाह नक्शबंद का हवाला बयान कर रहे थे, उनके साहबजादे के पास एक देहाती आदमी आया, उसने कहा जी मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, यानी अपने उस्ताद के बेटे के पास आया।